بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم بول رہے ہیں یہ کہ بہت زیادہ چانسز یہ بھی ہیں کہ ہم جنرل الیکشنز کی طرف ہی چلے جائیں۔ اب اس کے حالات کیسے بنتے ہیں یا کیا سچویشن بنے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کافی جلدی نظر آ جائے گی، کیونکہ اب جناب صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جی ٹسوری صاحب کی جو گورنر ہیں سندھ کے، اور پھر جو ہے نا یہ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں آپ کو چلتی، پھر جیسا جو رویہ پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے اور جو نون لیگ کی حالت ہو رہی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ سپورٹس جو ہے نا وہ سپورٹ جو پی ڈی ایم کی یا جو پیپلز پارٹی کی کچھ جماعتوں کی، پیپلز پارٹی اور کچھ جماعتوں کی پی ڈی ایم کی جو سپورٹ ہے وہ بھی ان قریب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے جو امپورٹنس سرکاروں سے ہٹتی نظر آ رہی ہے۔ تو بہت زیادہ ہم اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب جنرل الیکشن ہی ہوں گے، یہ پنجاب اسمبلی اور جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کا بھی الیکشن شاید نہ ہو، جب ہو وہ اکٹھا یا جنرل الیکشن ہو، یا جس طرح بار بار ایک چیز کو پوائنٹ کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو قانون کے تحت صدر صاحب نے ڈیٹ دی ہے اس میں وہ بول رہے ہیں کہ اسمبلی کا ورڈ نہیں ہے، اسمبلیز کا ہے، مطلب پروونشل اور وہ نیشنل دونوں اسمبلیز ہو سکتی ہیں، اور ڈیٹ نہیں ڈیٹس ہے، مطلب وہ اگر دو اسمبلیز کا ابھی انہوں نے ٹائم دیا ڈیٹ دیا تو اگلی اسمبلیز کا وہ نیشنل بھی ہو سکتی ہے پروونشل بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی ڈیٹ صدر صاحب دے سکتے ہیں۔ مطلب وہ ایک چیز کو جو ہے نا وہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن ہو سکتا ہے جتنے بھی ہوں وہ صدر صاحب کی تاریخ پہ ہوں، دی ہوئی تاریخ پہ ہوں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی۔ اب جیل بھرو تحریک جو ہے اب آپ چینل سے جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ سٹارٹ ہوگی۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ایک پروگرام میں کاشف عباسی صاحب کے بتایا کہ جی سب سے پہلے جو ہے گرفتاری شاہ محمود قریشی صاحب دیں گے، اور اس سے ان میں وہ پوچھ رہے تھے جی کہ کس طرح آپ گرفتاری دیں گے اگر گورنمنٹ گرفتار کرتی یا نہیں کرتی۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بتا رہے تھے جی ہم مختلف علاقوں میں جا کے گرفتاری دینے کی کوشش کریں گے۔ تو کاشف عباسی صاحب کا بڑا ویلڈ کوسچن تھا اور انہوں نے اس کو کلیئر بھی کیا، انہوں نے کہا جی اگر وہ ایک جگہ نہیں کریں گے باقی جگہ بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ جو ایک سچویشن بننی تھی کہیں جہاں پہ پرابلم آتی ہے پی ٹی اے کو، وہاں پہ گورنمنٹ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے، بے شک وہ چلے گورنمنٹ کے خلاف ہی جائے، اور اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دفعہ 144 جو ہے نا وہ گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ مطلب اب جواز پیش کر دی آئے جی کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نا پیش ہوں، ہم آپ کو بہانہ دیتے ہیں اندر جانے کا، تاکہ اور زیادہ سے زیادہ ان کی ضلالت جتنی ہو سکتی ہے وہ ان لوگوں کی ہو۔ تو دوسرا ایک پی ٹی آئی جو پنجاب یا دوسرا پاکستان پی ٹی آئی کا جو ویمن ونگ ہے ان کی طرف سے بھی جی نام آئے، اپلیکیشنز آئیں اور ریکویسٹ آئی کہ ہم لوگ بھی گرفتاری دینا چاہتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے مینجمنٹ کی طرف سے صدارت کی طرف سے اور ان کے جو عہدیدار ہیں ان کی طرف سے منع کیا گیا کہ ویمن ونگ جو ہے وہ ابھی فی الحال کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ نہیں دے گا گرفتاری، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا مردوں کی سائڈ سے گرفتاریاں دی جائیں گی، اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سینیٹرز بھی آئیں گے اور بڑے بڑے ایم این ایز، بڑے نام جو پی ٹی آئی کے مین جو اسٹریم کے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ گرفتاریاں دینا شروع کریں گے۔ تو یہ ایک تماشا انشاءاللہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے لگ گیا ہوگا، اور ایک کیا سچویشن بنے گی وہ کل آپ کو اس کا بھی ایک ایسا امپیکٹ نظر آئے گا جو لوگ خان صاحب کی پیشی جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس پیشی کا کیا رزلٹ آئے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی جی۔ دوسرا ہم نے آپ کو ویڈیو میں اپنے 2-3 کیسز، جب خاص طور پر ایک ارشد شریف مرحوم کا کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں، اور جب ایک نیب کی ترمیم جو ہے وہ جو امپلیمنٹ ہوئی ہے وہ ختم کروانے کے لیے جو کیس لگا تھا، دونوں کی باری ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ریمارکس ججز کے آئے ہیں یہ بہت زیادہ اگینسٹ آئے ہیں امپلیمنٹیشن کے بھی، اور ارشد شریف صاحب کی جو یہ سارا سانحہ ہوا ہے اس کی جو اپنی طرف سے ایک نارمل چیز کرنے کی کوشش کرتے اس کو بھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک اپنے کمنٹس کے حساب سے بتایا کہ ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے جو آپ کی تحقیقات وغیرہ ہو رہی ہیں۔ مطلب یہ بھی کیسز گورنمنٹ کے اگینسٹ پڑھنے کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور یہ وہ ٹائم ہمیں آتا نظر آ رہا ہے جس میں ہم آپ کو بول رہے تھے کہ عدلیہ کو خان صاحب نے جھنجھوڑ کے سیدھا پدرا کر کے جگانے کی کوشش کر دی ہے۔ اب وہ حالات ہیں کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا باقی جو ایکسٹرا دباؤ آتا تھا وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ عوام میں ہو، وہ ان اداروں میں ہو، کچھ میں وہ نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر اب عدلیہ میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو ہم اس ٹائم کی امید کر رہے ہیں کہ جی ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کے بھی نام آئیں گے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں، خان صاحب کی ایف آئی آر بھی کہیں نہ کہیں آ کے دوبارہ کٹے گی، اور اسی طرح کٹے گی جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں جو نام تھے اس میں، اور پھر آ کے نیب کی جو ترامیم انہوں نے کی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں کینسل ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ تو یہ وہ ٹائم آ رہا ہے جی جہاں پہ عدلیہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت امید ہے، اللہ کے گھر سے بہت دعا بھی اور امید بھی ہے کہ یہ بڑے فیصلے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک چیز ہے ہم بار بار کہتے ہیں، باقی ویلاگرز بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے جو چینلز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ ایک عدلیہ ہے جو اس ملک کو اس جگہ سے، اس سچویشن سے کافی حد تک نکال سکتی ہے۔ باقی رہی صحیح کسر انشاءاللہ الیکشن نکالیں گے، تو یہ دو چیزیں 3 جو ہیں یہ پاکستان میں ہوتی ہے اب انشاءاللہ نظر آ رہی ہیں۔ تیسرا جی سیریس باتیں ملک کا حالات کو بہت ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کی، جو انہوں نے انٹرویو دیا
اور دیا بھی ایسے بندے کو. پہلے تو وہ انٹرویو سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جو اینکر پرسن جو انٹرویو لے رہا ہے اس کو دیکھ کے بندے کو سمجھ آ جاتی کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے اس انٹرویو کا. سلیم صافی صاحب نے لیا جی, بہت سیریس قسم کے جو ہے نا وہ مزاحیہ انسان ہے. جیسے بیٹھ کے وہ سوال کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا آگے بیٹھے ہوئے گنگے ہیں, دنیا میں لوگ ختم ہو چکے ہیں نا, اس کا جو ہے نا وہ ریسپانس آئے گا نا اس پہ بات ہوگی. پتہ نہیں جی کون سا ڈیتھ سیل اس میں انہوں نے بتایا, جس میں کچن بھی ہے جی, جس میں فرائنگ پین بھی ہے جی, جس میں جو ہے نا ان کے پاس کپڑے بھی ہیں. پتہ نہیں اگر وہاں پہ ڈیتھ سیل تھا, آتا کوئی نہیں تھا, کپڑے بھی چینج کس کے لیے کرتی تھی؟ اتنی سہولت نہ آنے کی, کپڑے چینج کرنے کی, تو کس قسم کا ڈیتھ سیل تھا؟ انہوں نے کسی سے کنسلٹ بھی نہیں میرے خیال میں کیا کہ کسی سے پوچھ لیں بھائی یہ ڈیتھ سیل نام کی چیز ہوتی ہے, اس کی سچویشن کیسی ہوتی ہے, اس میں رہنا سہنا کیسے ہوتا ہے, اس میں کیا بیان دوں. کیونکہ بادشاہت ہے ان کی, تو ان کے پپا کی حکومت ہے, یہاں پہ بھی حکومت ہے ان کی, انگلینڈ میں بھی حکومت ہے, پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے. وہ انہوں نے مہارانی صاحبہ نے جو ہے نا وہ شہزادی صاحبہ نے بیان دیا. اور جتنی میرے خیال میں کائنات میں اتنی میم جو ہے نا کسی پہ نہیں اکیلے بندے پہ بنی ہونی جتنی مریم نواز صاحبہ نے اپنے پہ بنوا چھوڑی ہیں, اور جو انہوں نے اپنا بیڑا گرک کروا چھوڑا. اس سے ان کی لیڈرشپ کا اندازہ لگائیں. جس عورت کو بیان دیتے ہوئے اس بیان کی اہمیت کا یا اس کے نقصان کا اندازہ نہیں ہے, جس کو اپنی عزت بےزتی کا اس سے نہیں پتہ لگتا کہ میرے پہ کیا فرق پڑے گا, اس نے ایک پوری جماعت کیسے چلانی ہے. اور کئی ایسے بڑے بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور بڑے باشعور سیاستدان ہیں جن کے اوپر اس عورت کو لا کے بٹھایا گیا. تو اب دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو میرے خیال میں پیدا ہی باپ کی جو ہے نا وہ نموشی کے لیے ہوئی ہے عورت, اور جس طرح کے بیانات وغیرہ دیتی ہے. خیر ساری بیچارے بھی مشکل ٹائم کا شکار ہوئے ہیں اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے. دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ نیا کون سا فنی بیان ان کی طرف سے آتا ہے. بڑا اچھا لائٹر ایک ماحول دے دیتے ہیں ایسا بیان دے کے. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.